ہم تو ثابت کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، دلائل نبوہ کے اندر ہے، دلائل نبوہ کے اندر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 12 ربیع الاول ہے، پراپر وہاں ثابت ہو۔ تو یہ وفات کا دن 12 ربیع الاول کہاں سے بتاتے ہیں؟ ان سے پوچھیں۔ یہ 100% جھوٹا دعویٰ ہے اور یہ کہیں سے ثابت بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ 12 ربیع الاول آنے کو ہے، ہم نے ہر سال کی طرح اس بار بھی اس کو بہترین انداز میں منانا ہے۔ ہم نے گانے باجوں اور یہ بے پردگی اور اتنا شور و گل بازاروں میں اتنا یعنی کہ ایک غلط سما بنا ہوتا ہے، اس سے بچ کے ہم نے اس کو منانا ہے۔ یہ میں نوجوان جو ہیں میرے بھائی، ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس چیزوں سے بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ یہ بالکل ایک غلط امپیکٹ ڈالتا ہے۔ پھر جب ہم ان سب چیزوں سے بچ کے یہ سب کریں گے تو پھر ہم نے پرواہ نہیں کرنی کون کیا کہتا ہے۔ کہنے والے تو بڑا کچھ کہتے ہیں، لیکن ہم نے عید میلاد النبی منانی ہے۔ کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات کا دن ہے۔ دیکھیں کیسی شرول چھوڑی ہے انہوں نے کہ 12 ربیع الاول جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، پیدائش کا دن ہی نہیں ہے۔ ان سے پوچھیں انہوں نے کہاں پڑھ لیا، کون سی حدیث کی کتاب میں پڑھ لیا، لا کے دکھائیں۔ کوئی حدیث کی کتاب میں سے نہیں دکھا سکتے۔ حدیث کی کتاب نہیں تو پھر کوئی اوتھینٹک تاریخ کی کتاب سے لا کے دکھا دیں، نہیں دکھا سکتے۔ ہم تو ثابت کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، دلائل نبوہ کے اندر ہے، دلائل نبوہ کے اندر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 12 ربیع الاول ہے، پراپر وہاں ثابت ہو۔ تو یہ وفات کا دن 12 ربیع الاول کہاں سے بتاتے ہیں؟ ان سے پوچھیں۔ یہ 100% جھوٹا دعویٰ ہے اور یہ کہیں سے ثابت بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ اس کا بہت ہی آسان سا فارمولہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آتا ہے اور یہودی کہتا ہے اے امیر المؤمنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے کہ وہ جس دن نازل ہوئی وہ اگر وہ ہم پہ ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن تصور کرتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کون سی آیت؟ تو وہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ آج ہم نے تمہارا دین تم پہ مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ آگے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑا ہی کمال جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے یہ آیت کس دن نازل ہوئی، یہ یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی اور وہ جمعے کا دن تھا، یعنی یوم عرفہ اور جمعے کا دن، یعنی کہ وہ پہلے سے عید کا دن تھا۔ یہی حدیث ترمذی میں بھی ہے اور اس کے آگے امام ترمذی ایک اور حدیث لے کے آئے جس کے اندر ابن عباس کے پاس بھی یہودی آ کے یہی سوال کرتا، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ اس سے فرماتے ہیں کہ اس دن ہمیں 2 عیدیں ملی تھی، یعنی یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ اور جمعے کا دن۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس سال حج جمعے کے دن آیا۔ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے ابھی کہ جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس سال حج جمعے کے دن آیا، ٹھیک ہے۔ اب دوسری حدیث بخاری و مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث ہے اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیر کا دن تھا، منڈے، ہم سب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے فجر کی نماز ادا کر رہے کہ نماز کے دوران ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا، ذرا سی آواز پیدا ہوئی، وہ کھجور کی چھال کا یعنی کہ جس طرح چکے ہوتی ہیں اس طرح کا پردہ تھا، تو یہ مسجد رفیع میں لیفٹ سائڈ پہ ہے، یعنی کہ آج بھی جہاں پہ ریاض الجنہ ہے اس کے لیفٹ سائڈ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک جہاں سے وہ روزہ مبارک نظر آتا ہے، وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہوا کرتا تھا۔ تو وہاں سے دیکھا تو حضرت انس بن ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب میں دیدار شوق پیدا ہوا کیونکہ 2-3 دن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی تھی، تو اس طرح سے ہوا کہ نماز میں ہی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی طرف متوجہ ہوتے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا پتہ لگ گیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے اشارہ کر کے کہا کہ مطلب نماز میں ہی رہو، اس طرف متوجہ نہ ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم یہی دیکھ رہے تھے کہ میں نے جس کو امام مقرر کیا کیا سب اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ تو آگے الفاظ آتے ہیں کہ اسی دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا، یعنی کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن پردہ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن پیر کا دن تھا۔ اور باقی تمام احادیث کتابوں کے اندر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ربیع الاول میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا۔
یعنی کہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ منڈے یعنی پیر کا دن تھا اور ربیع الاول شریف تھا۔ اچھا، تو پچھلی حدیث سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ 9 ذی الحجہ 10 ہجری جمعے کا دن تھا، اور اس حدیث سے پتہ لگا کہ ربیع الاول میں پیر کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، پردہ فرمایا۔ تو اس کے دوران کیا آتا ہے، یعنی کہ ذی الحجہ کا آگے بقایا مہینہ محرم، سفر، اور پھر ربیع الاول میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ اب یہ جو ذی الحجہ کا بقایا مہینہ محرم، سفر اور پھر ربیع الاول، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، اب ربیع الاول کی 30 سے پہلے ہی ہوا، 30 تک تو آخری مہینے کے اختتام تک تو گئے نہیں، تو ذی الحجہ کی اینڈ ڈیٹ، محرم کی اینڈ ڈیٹ، سفر کی اینڈ ڈیٹ، آپ تینوں کو 30 کا رکھ کے دیکھ لیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تینوں کو 29 کا رکھ کے دیکھ لیں، ایسا بھی نہیں ہوتا، لیکن رکھ کے دیکھ لیں چلیں، یا پھر 1 29 2 30 1 29، یا 1 29 پھر 30 پھر 29، یا پھر 31 1 29 1 30، ہر طرح سے کر کے دیکھ لیں، کسی بھی طرح سے پیر کا دن ربیع الاول میں 12 تاریخ کو آتا ہی نہیں ہے، یعنی کہ 9 ذی الحجہ جمعے کو تھا، اب 10 ذی الحجہ ہفتے کو، 11 ذی الحجہ اتوار کو، اس طرح کرتے کرتے چلے جائیں آپ۔ اب ذی الحجہ کو 30 کا رکھ لیں، آگے 29 کے رکھ لیں، 2 مہینے، ذی الحجہ کو 29 کا رکھ لیں، آگے 30 کے رکھ لیں، یا 30 کا رکھ لیں، 29 کا رکھ لیں، 29 30 29 کر لیں، 30 29 30 کر لیں، جس بھی طریقے سے کر لیں، جیسے بھی مرضی کر لیں، ربیع الاول میں پیر کا دن 12 ربیع الاول کو آتا ہی نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ 12 ربیع الاول کو نہیں فرمایا، کیونکہ پیر کے دن فرمایا یہ ثابت تھا، اور پیر کا دن جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو آتا ہی نہیں ہے۔ کیسا پھر؟ یہ تو ثابت ہو گیا پھر کہ 12 ربیع الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیوں رکھتے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی پیدائش کے دن کی خوشی میں جو شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا کرتے تھے، پیر کے دن رکھتے تھے، اور وہ پھر 52 ہفتے آتے ہیں، یعنی کہ 52 پیر آتی ہیں ایک سال کے اندر۔ تو اب یہ ایک عید میلاد النبی منانے پہ یہ لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے، کہتے ہیں اتنا آپ نے چراغاں کرنے میں پیسہ خرچ کیا، یہی آپ جو ہے کسی غریب کی بچی کی شادی کروائے تھے۔ تو اگر ہم ویکلی اس طرح سے منانے لگ گئے تو پھر تو روزے رکھتے ہیں، ہم رکھتے ہیں الحمدللہ، پیر کا روزہ سنت ہے، رکھیں، منائیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی منائیں، کس نے روکا آپ کو؟ چلیں آپ یہی ولی منا لیں، آپ 12 ربیع الاول نہیں منا رہے، آپ یہی ولی منا لیں، کر لیں، روزہ رکھ کے منا لیں۔ بس یہ اس وجہ سے نہیں مناتے کہ ہم لوگ اس کو مناتے ہیں کہ بس یہ ہماری پہچان بن گئی ہے جی، اب ہم ویسے کریں گے تو ہم بھی ان میں سے کہلائے جائیں گے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نام منانے والی۔ چلے کوئی آپ سے پوچھتا ہے نا کہ آپ یہ کیوں مناتے ہیں، کہاں لکھا ہے دکھائیں، بس ان کو کہہ دیجئے ہمارے نصیب میں لکھا ہے، ہمارے نصیب میں لکھا ہے میلاد منانا، بس کسی کی باتوں میں نہ ہے۔ ہاں لیکن ایک طریقہ کار جو یہ غلط طریقہ کار ہے، یہ واقعی غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے ہمیں، اور یہ ہم جان بوجھ کے لوگوں کو موقع دیتے ہیں اپنے میں بولنے کا، کہ رات رات تک اب دیکھیں سٹیجیں لگ جاتی ہیں ہمارے یہاں پہ، ماڈلز کو خانہ کعبہ کے مسجد نبی کے زمین پہ اس طریقے سے رکھ دیا جاتا ہے، پھر عورتیں آتی ہیں، مرد عورت اکٹھے، یعنی کیا معاملہ چل رہا تھا آپ کے سامنے سب کچھ۔ اس سب کو تو تمام علماء کرام کنڈیم کرتے ہیں۔ ایک اچھے طریقے سے نعت خوانی کریں، کسی کو کھانا وغیرہ کھلا دیں، اور قرآن خوانی کریں، روزہ رکھ لیں، اس طریقے سے ہر طریقے کوئی جائز طریقے جو ہیں۔ حرام کام تو ایک گانے باجے کرنا، مرد و عورت کا اس طریقے سے ملنا، رش میں ایک دوسرے ٹکرا رہے ہوتے ہیں وغیرہ سارے معاملات، یہ تو عام روٹین میں بھی گناہ والا کام ہے۔ تو پھر اس دن کوئی آپ کو لائسنس تھوڑی مل جائے گا، بلکہ آپ اس دن کی بھی جو عزت ہے اس کو جو ہے پامال کر رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے۔ ان ساری معاملات سے بچنا چاہیے، اس طریقے سے نہ منائیں، آپ جائز طریقے اپنائیں اور اس طریقے سے اپنائیں تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی بھی ہو۔ ڈھیروں ڈھیر درود پاک پڑھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیجیے، ایک اچھی امت ہونے کا ثبوت پیش کیجیے۔ اس طریقے کا کام نہ کیجیے کہ جو عام روٹین میں بھی گناہ کا باعث بنتے ہیں، تو آپ اسپیشل حضور کے نام پہ اب یہ کام کریں گے۔ ہمیں بچنا چاہیے ان سب چیزوں کے اندر ملوث نہیں ہونا، بہترین انداز کے اندر منائیں تاکہ کوئی بھی آپ کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے، بلکہ لوگ رش کریں کہ یار واہ کیا میلاد منائے۔ اس کے علاوہ اب جو نہیں مناتے نہ منائیں، لیکن منانے والوں کو برا نہ کہیں پھر،
ان کے دماغ میں عجیب عجیب وسوسے ڈالنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ اب اپنے بچوں کی سالگرہیں آپ منا رہے ہوتے ہیں، اپنی ویڈنگ اینیورسریز آپ منا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، سارے معاملات آ کے آپ کو 12 ربیع الاول کے اوپر ہی دکھ جاتے ہیں، بس یہ یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ باقی آپ بچہ پیدا ہوا جی 1 ماہ کا ہوا تو وہ سیلیبریشن، 2 ماہ کا ہوا پھر کیک آ گیا، اس طریقے سے کر کے منتھلی بھی آپ مناتے ہیں، تو یہاں پہ سالانہ اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ بھی چھپنے والا کو چھپ جاتا ہے۔ خدا رہا ایسے نہ کریں، جس نے نہیں منانی ہے نہ منائے، اپنے انداز میں چلے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم مناتے ہیں اس انداز میں نہیں مناتے، ٹھیک ہے جیسے بھی کریں، ہم بھی اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے، وہ جو میں نے ابھی پہلے بتا دی ہیں، وہ سب غلط چیزیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کا، اچھے انداز میں میلاد منانے کا، ہر طرح کی خرافات سے پاک میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔